یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس آزادی کو حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جس طرح سے ظاہر ہے ہم نے آزادی حاصل کی، ہمارے بزرگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، قائد اعظم محمد علی جناح، تحریک پاکستان، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج شاید ہمیں لگ رہا ہو، کیونکہ اس کے لیے قربانیاں بیش بہا دی گئی ہیں۔ اور جب تاریخ رقم کی جا رہی ہوتی ہے تو پھر بہت سے واقعات اور شخصیات جو ہیں وہ بھی تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک آواز جو ہے وہ آپ نے سنی مصطفیٰ علی ہمدانی کی، جب ریڈیو پر پاکستان کا اعلان کیا گیا اور مبارکباد دی گئی، اور اب ہم باقاعدہ طور پہ جو جشن آزادی ہے اس کی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں پاکستانی، اور اس سلسلے میں جو پروگرامز ہیں ان کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج رات 12 بجے سے باقاعدہ آتش بازی اور دیگر جو تقریبات ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ کل ہم یقیناً اس کو بھرپور طریقے سے منائیں گے بھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ہم دنیا کو کچھ سرپرائزز بھی دیں۔ تو کیا سرپرائزز ہو سکتے ہیں؟ پچھلی دفعہ جب ہم نے آزادی کا جشن منایا تو ہم نے جنگ جیتی تھی، اور اس مرتبہ ہم نے جنگ رکوائی ہے، اور نہ صرف یہ کہ جنگ رکوائی ہے بلکہ ہم نے مشترکہ معاہدے بھی کیے ہیں جس سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا ہے۔ تو اس پر آج بات کرنے کے لیے خاص طور پہ شامی صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی، ہمیں خالد چشتی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں چشتی صاحب۔ شامی صاحب، سر، آزادی ہزار نعمت ہے، کہنا آسان ہے لیکن جس طرح سے ملی، ظاہر ہے آپ ہمارے سامنے ایک تاریخ ہیں، آپ کی خود پیدائش 14 اگست کی، ایڈوانس میں آپ کو بھی مبارکباد۔ کیا کہا جائے شامی صاحب، تصور پاکستان اور تصویر پاکستان میں کیا فرق؟ دیکھیں، مسلمانوں نے کم و بیش 700 سال حکومت کی ہے سب کانٹیننٹ پہ۔ صحیح۔ 1200 میں 1200 کے آغاز میں یہ 5 یا 6 کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ قطب الدین ایبک جو ہے باقاعدہ وہ حکمران بنے ہیں اور دلی کے تخت پہ بیٹھے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر 1857 جو ہے اس تک جو ہے پھر مسلمان جو ہیں وہ حکومت کرتے رہے، جنگ آزادی تک۔ اب جب آزادی مل رہی تھی اور انگریز رخصت ہو رہا تھا، پھر سوال پیدا یہ ہوا نا، کبھی وہ مسلمان جنہوں نے اتنا طویل عرصہ پورے سب کانٹیننٹ پہ حکومت کی ہے تو وہ محکوم کیسے بن جائیں گے؟ کہ انگریز کی جگہ ہندو لے لیں، ان کے پاس میجورٹی ہے، وہ ان کے پاس تین چار ووٹ ہیں، ہمارے پاس 1 ووٹ ہے، صحیح، 4 کے مقابلے میں یا 3 کے مقابلے میں۔ تو پھر ہم نے کہا نہیں، جو ہمارے اکثریت کے علاقے ہیں وہ ہمیں الگ دیے جائیں، ہم اپنی ایک الگ مملکت بنائیں گے۔ ٹھیک۔ تو بہرحال دیکھو نا، وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ سر خسرو سے کلاہ خسرو چھن بھی جاتا ہے، سر خسرو سے لیکن بوئے سلطانی نہیں جاتی۔ واہ۔ تو جو مسلمانوں کی ایک وہ تھی، ان کے اندر جو ان کی شان و شوکت تھی، ان کا جو ماضی تھا، وہ ان کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ ایک آزاد فضا میں سانس لیں جہاں وہ اپنی تقدیر کے آپ مالک ہوں۔ صحیح۔ اور اس نے پھر پاکستان کو جنم دیا۔ باقی تو 100 سال کی کہانی ہے، پھر وہ تو بعد میں۔ تو پاکستان وجود میں آ گیا الحمدللہ۔ آج 79 سال ہو گئے، جی ہاں، 89 ہے، ہاں جی، 79۔ اور اب اس دوران میں ہم نے بہت کچھ کیا، بہت کچھ حاصل کیا، بہت کچھ کھویا بھی۔ اور لیکن یہ ہے کہ میں اسے سمجھتا ہوں کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے نا، اگر اس میں اول آنے کی صلاحیت ہو، یعنی فرسٹ کلاس فرسٹ، اور وہ 3rd آ جائے یا 4th آ جائے یا 5th آ جائے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ تو پاکستان جو ہے، جس کے بارے میں ہمارے مخالف یہ کہتے تھے کہ یہ تو 3-4 مہینے میں آئیں گے، گھٹنے ٹیکیں گے اور واپس دلی کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے۔ اچھا۔ تو ماشاءاللہ پاکستان قائم ہوا، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، عالم اسلام کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور پاکستان نے ابھی آپ دیکھیے اپنے سے کئی گنا بڑے جو حریف ہیں، جو حملہ آور تھے ہم پر، ان کو شکست دی، ان کو ناکو چنے چبوائے، اور پھر اس کے بعد امریکہ اور ایران جو ہیں ان کو ایک میز پر بٹھایا، اور پھر آج 3 ملک جو مسلمان ملک ہیں
ایک ہو چکے ہیں، یک جان تین کالب. بالکل. ترکی اور سعودیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے. ایک پر حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا. اور کل جو ہم یوم آزادی منا رہے ہیں اس میں ترکی اور سعودیہ دونوں کی پریزنس ہوگی. اچھا. اور ایک ہماری جو پریڈ ہے نا کل وہ یادگار ہوگی. اچھا. ہاں جی، ایسی پریڈ. سرپرائزز بھی ہیں شامی صاحب کچھ؟ ہاں سمجھتے ہیں، دکھائیں گے ابھی. چشتی صاحب بتائیں گے ہمیں اور بہت کچھ دکھائیں گے. لیکن بات یہ ہے ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا الحمدللہ. ابھی بہت کچھ لیکن کچھ حاصل کرنا ہے. ہمیں معاشی طور پر اور سیاسی طور پر ہمیں بے قراری بڑھی ہے، ہمیں چین نہیں آتا. ہمیں سسٹم جو ہے اپنا اس کو مضبوط بنانا ہے، سیاسی استحکام دینا ہے، اپنے اندر کے جو اختلافات ہیں ان کو رفع کرنا ہے. شامی صاحب اس وقت کی جو سیاسی بصیرت تھی، ظاہرت جو قیادت تھی اس میں، اور آج یعنی موجودہ جو قیادت ہے ان کی فہم و فراست میں کیا بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھو پوری سب کانٹیننٹ کے مسلمان جو تھے ان کو متحد کر دیا قائد اعظم نے. مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آپ بھول گئے کوئی کہاں کا رہنے والا ہے. پنجابی ہے، بنگالی ہے، سندھی ہے، پشتون ہے، مدراس میں رہتا ہے یا یو پی میں رہتا ہے. انہوں نے کہا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں ایک ہی شناخت تھی سب کی. اور یہ متحد کر دیا پورے مسلمانوں کو. اور آج تو پھر وہی سیاست ہونی چاہیے نا، اتحاد کی سیاست. اور ہم متحد ہوں آپس میں. ہم نے دستور بنایا ہے، اس کے تحت ہم نے جمہوری نظام کو اپنایا ہے. اور جمہوریت جو ہے مکالمے کا نام ہے، صحیح، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام ہے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات کار مضبوط کرنے کا نام ہے. تو آج ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن جو ہے اس کو شکایات ہیں. ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہے بڑے وہ جیل میں ہیں، عمران خان. یہ ایک ناپسندیدہ معاملہ ہے. اور لیکن ہماری حکومت ہماری جو ہے وہ اپنی کوشش میں لگی ہوئی ہے. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ سارے معاملات ہم اپنے درست کر لیں تاکہ ہم تیزی سے آگے بڑھ سکیں، پاکستان کو ایک معاشی طاقت بھی بنا سکیں. اور پاکستان ایک تعلیمی لحاظ سے بھی، تعلیم کے میدان میں ہمارے بہت 2 کروڑ بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں. ہمیں بہت توجہ دینی ہے تیزی سے. پھر آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، اس کو روکنا ہے. تو یہ کام کرنے ہیں. عام آدمی کی زندگی جو ہے اس کو آسان بنانا ہے. اور یہ کام تو ہم دیکھیں ہمارے چشتی صاحب موجود ہیں، خالد چشتی صاحب. تو خالد چشتی صاحب جو ہے ایک منفرد پاکستانی ہے. اچھا. قائد اعظم کی شخصیت اور تحریک پاکستان اور ان کے پیغام کو جس طرح انہوں نے عام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. اور کل ان کا لیکچر تھا ایک یہ ایران اور امریکہ کی جنگ پر. صحیح. CTN کنسرنڈ کنسٹرکٹیو تھنکرز نیٹ ورک. ہمارے مسعود